جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دینا تھا کہ اپنے اختیار سے نیک عمل کریں گے تو اللہ جل شانہ اس پر جزا عطا فرمائیں گے، اور اپنے اختیار سے گناہ اور معصیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اس پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمان اور زمین تو ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہم آپ کی اطاعت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، ہم یہ اختیار نہیں چاہتے کہ ہمیں نیک عملوں پر جزا ملے اور برے عملوں پر سزا ملے، ہم آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کا اختیار نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش فرمائی تو آدم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، جس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا وَحَمَلَهَا الْإِنسان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ، یہ جو اپنے اختیار سے نیک عمل کریں گے ہم، اس پر ملے گا کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قرب ملے گا اور جنت ملے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم کو برضا و رغبت اور خوشی سے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان حملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، یہ ذمہ داری تو آدم علیہ السلام نے اٹھائی، لیکن نوع انسانیت میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اس امانت کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور عقائد کے معاملے میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ظالم بھی ہیں اور اس اعتبار سے وہ جاہل بھی ہیں۔ اعتقاد پر عمل نہ کرنے سے، اعتقاد صحیحہ پر عمل نہ کرنے کے اعتبار سے وہ ظالم ہیں، اور جو علم عطا کیا گیا اس پر اس کے مطابق عمل نہ کرنے کے اعتبار سے وہ جاہل ہیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سورۃ الفتح کی بڑی خوش الحانی سے تلاوت فرما رہے تھے، جیسے تلاوت کا حق ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے پر انبساط اور فرحت اور خوشی کے آثار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عاجزی سے اپنے آپ کو اونٹ پر اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں آپ اسی شان سے داخل ہوئے، اور آپ نے اپنی اونٹنی پر ہی حرم کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جانے کا ارادہ فرمایا، خانہ کعبہ میں۔ تو اس موقع پر عثمان بن طلحہ جو کلید بردار تھے، جن کے پاس اس کی کنجی ہوتی تھی، ان کو بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ جتنا اللہ کا حکم تھا اتنی دیر ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس بیت اللہ کی اور حرم کی سقایت ہمارے پاس ہے، پانی پلانے کی ذمہ داری، اس زمانے میں قبائل نے اپنے اپنے ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں، کسی کے ذمے صفائی تھی، حاجیوں کی خدمت تھی، پانی پلانا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ چابی بھی ہمیں دے دی جائے، بیت اللہ کی دربانی کے شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔
تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے حرم میں، اور آپ کا ارادہ تھا کہ بیت اللہ میں داخل ہوں، خانہ کعبۃ الشریف میں داخل ہوں، تو عثمان بن طلحہ کلید بردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کا معاملہ کیا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ پھر تو وہ دن کفار کے لیے بڑی ضلالت کا، بے عزتی کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ دن بڑی عزت کا دن ہوگا قریش کے لیے۔ اب یہ سارا پس منظر موجود ہے، انہوں نے بد اخلاقی کا معاملہ کیا، درشتگی کا معاملہ کیا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے، سقایت بھی ہمارے پاس ہے، حجابت دربانی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے حوالے فرمائی، اور فرمایا کہ یہ چابی آپ ہی کے پاس رہے گی اور ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اور آپ سے جو چھیننے والا شخص ہوگا وہ غاصب اور ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ یہ چابی لے کر پلٹے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس موقع پر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو امین بنایا تھا۔ یہ سارا مجمع امانت دار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ امانت کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دی جائے اس بھروسے پر کہ وہ اس کام کو پورا ادا کرے گا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ شخص خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور ایسا شخص اس کا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کامل ایمان والا نہیں ہے جو امانت کو ادا نہ کر سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ کو مستحضر ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے اذا حد آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت لیتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے، یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یقین کریں دل سے کبھی پورا شکر ادا کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن جب اس میں تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے، کوئی چیز دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور یہ امانت ہے۔ ہم اس آنکھ کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ اس آنکھ سے ہم وہی دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا۔
اس آنکھ سے اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف دیکھیں تو اس کو خیانت کہا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچایا جائے، محارم کی طرف نگاہ نہ کی جائے، محارم کو بالقصد نہ دیکھا جائے، انسان کے ایمان کا بھی نقصان اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری بھی ہے اور خیانت بھی ہے۔ ہمیں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں کہ جب ایسے دور میں ہم ہوں کہ جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس میں بے بس ہیں، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا، ہم اپنے اللہ سے ان صفات کو مانگا کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی ایک دن فرمانے لگے، جب انسان دنیا کی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیمانہ عطا کرنے کا اور ہے، جب بندہ کوئی دین کی بات، کوئی دینی خوبی اور صفت اللہ سے مانگتا ہے تو عطا کا پیمانہ الگ ہے۔ دنیا کی ہم کوئی چیز مانگیں تو عطا کا پیمانہ یوں ہے کہ کبھی تو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی بدل دے دیا جاتا ہے، اور کبھی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دینی کو خوبی اور صفت انسان رب سے مانگے تو یہ پیمانہ نہیں ہے، جو مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں پھر، اور ان دعاؤں سے مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وارد کی گئی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہم اپنے رب سے سوال کیسے کریں۔ کان بھی اللہ کی نعمت ہے اور یہ امانت بھی ہے، یہ نعمت، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں یہ نعمت استعمال نہ ہو، ہم غیبت نہ سنیں، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی چیزیں نہ سنیں جس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، امانت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں مکلف بنایا اپنے احکامات کا، تو احکامات کی ادائیگی بھی امانت ہے۔ کچھ اخلاقی پہلو بھی امانت میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کو ابھی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی سے ہم اپنی تربیت میں وہ باتیں لے آئے۔ ان میں سے ایک بات ہوتی ہے راز چھپانا۔ دیکھیں، ایک راز وہ ہے جو کسی طالب علم نے ادارے کا نقصان کیا یا کوئی نقصان پہنچانے کا مشورہ کیا یا کوئی اجتماعی کسی کام کے نقصان پہنچانے کا مشورہ کیا، یہ راز تو راز نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کوئی بات آپ سے کرے تو اس کو اپنے اندر چھپا لینا بھی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں اتنا حساس بنایا کہ جب کوئی بندہ آپ سے بات کرے اور بات کرتے وقت فلتفت الی یمینہ و شمالہ، دائیں بائیں دیکھے، تو اس کی بات راز ہے، کسی کو نہ بتاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح یہ بھی فرمایا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے تنہائی میں مشورہ مانگے، اس کی بات کو لوگوں میں افشا نہ کیا جائے،
اس کی بات کو چھپایا جائے، اس کی بات کو امانت رکھا جائے اور صحیح مشورہ دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی پہلو میں بھی ہمیں امین بنایا۔ آپ کا ارشاد ہے العاریۃ مؤدات، مانگی ہوئی چیزیں واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی طالب علم سے پینسل لی، قلم لیا، کوئی کاپی لی، مانگی ہوئی چیزوں کا واپس کرنا ضروری ہے۔ جائے کہ ہم کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت اٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت لے لے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کی شاخ کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں جب لوگ پیدل چلتے تھے تو کسی درخت کی شاخ کو توڑ کر اپنے لیے راستے کی سفر کے لیے ایک لاٹھی بنا لیتے تھے جو بے قیمت ہوتی تھی۔ آپ نے اس درخت سے توڑی ہے، اگلی درخت سے اگلے درخت سے توڑ لیں، بے قیمت چیز ہے، وہاں شاخ توڑ لیں، وہاں توڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کے بارے میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے لے لے۔ کسی کا قلم لے لینا، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لے لینا، جوتا لے لینا، ہم اس بارے میں ابھی سے محتاط ہو جائیں۔ تو العاریۃ مؤدات، کسی سے کوئی چیز مانگی ہے واپس کرنا ضروری ہے۔ تو اپنی نظام کے اندر، اپنی عبادات کے اندر بھی، اپنی معاشرت میں بھی، اپنے اخلاق میں ہم امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اسی امانت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام امین تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے ہند کے اندر مالی بار کا علاقہ ہے، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، ان کی تجارت امانت پر مشتمل تھی، وہ امین لوگ تھے۔ ہماری جو تجارت ہے اس کی جو بنیاد بیان کی جاتی وہ یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ وہ لوگ اس بارے میں امین تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان کی اس تجارت میں امانت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مالی بار کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ پورا علاقہ ان حضرات کی صرف امانت داری کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ جب ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری میں جو ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیانت شمار ہوتی ہے۔ اس کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ویل للمطففین، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ جب دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کی باری آتی ہے، وزن کرنے کے اعتبار سے یا ناپ کے دینے کی باری آتی ہے تو کمی کرتے ہیں۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ قوم شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، خائن تھے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں جامع شرفیہ میں صیانت المسلمین کا اجتماع ہوتا تھا، جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے تھے، اور اس دن ہمارے ہاں مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی، ثانوی عامہ تھا یا خاصہ میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو بڑے بڑے اکابر کی زیارت بھی ہوئی۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دفعہ زیارت ہم نے جامع میں کی۔ انہوں نے جب عصر کے بعد جامع میں بیٹھے، تمام طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے،
ان کا جو بیان تھا مجھے یاد ہے، انہوں نے ویل للمطففین آیات پڑھی. اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے کہ قوم شعیب واحد قوم ہے جس پر 3 طرح کے عذاب جمع کیے گئے ہیں. ایک زمین میں دھنسائے جانے کا، آسمان سے پتھر مارے جانے کا، اور چیخ کا. یہ سارے عذاب جمع کیے گئے ہیں. یہ واحد قوم ہے. باقی کسی کے لیے غرق ہے، فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع. کسی کے لیے مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں. کسی کے لیے پانی ہے، کسی کے لیے غرق ہے، حرق ہے، مختلف عذاب ہیں. لیکن یہ واحد قوم ہے جس پر 3 عذاب لائے گئے. ناپ تول میں کمی، تطفیف. ادارے کے اندر جیسے ہم موجود ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں امانت میں آتی ہیں. یہاں رہائش بھی کچھ ذمہ داریاں امانت میں ہیں. کچھ اسباق کے کام ہمارے امانت میں ہیں. پڑھائی کے اوقات میں ہم امین ہیں. جو وقت تعلیم کا ہے وہ وقت دوسری جگہ خرچ نہ ہو، یہ امانت داری ہے. اسی طرح جو ادارے کی طرف سے چیزیں دی گئیں، وہ پنکھا ہے، وہ بجلی ہے، وہ پانی کا استعمال ہے، وہ کھانا ہے، ان تمام چیزوں کے استعمال میں ہم امین بن جائیں. کبھی کوئی چیز ضائع نہ ہو. ہم موجود نہ ہوں اور بجلی چل رہی ہو، پنکھے چل رہے ہوں، لائٹس چل رہی ہوں، ایک احساس ہو. ایک صاحب کہنے لگے، میں مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلے کا حل پوچھنے گیا جامعہ اشرفیہ میں. حضرت مفتی صاحب سنتیں پڑھ رہے تھے نماز کے بعد کی. سنتوں سے فارغ ہوئے، میں ملا، میں نے مسئلہ پوچھا تو فوراً اٹھے، انہوں نے پنکھا بند کر دیا، پھر بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ یہ پنکھا چونکہ نماز کے لیے ہے، اس کا استعمال نمازیوں کے لیے ہے، مسئلہ بتانے اور سنانے اور جواب دینے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو بند کیا ہے. امانت داری یہ وہ خوبی ہے جو ہمارے اخلاق میں داخل ہوتی ہے، ہماری تمام اخلاق کی قدروں کو درست کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے جو امین ہے، امانت دار ہے. کامیاب انسان ہر میدان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لائے تو وہاں پہ جب مدین پہنچے تو وہاں ایک منظر دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی بکریوں کو، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین الگ کھڑی ہیں. انہوں نے پیغمبرانہ شفقت کی بنیاد پر ان سے پوچھا، ما خطبکما، آپ لوگوں کا کیا ماجرا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے نہ پلا لیں. مردوں میں گھس نہیں سکتی. اور آئی کیوں ہیں باہر خود؟ وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم خود سے چل کر آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی جو مویشی تھے ان کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، پھر ایک سائے میں بیٹھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی 7 دن کا سفر کر کے آ رہے تھے، فرعون کی فوج کے خوف سے نکلے ہوئے تھے، پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے. جب اس شہر میں پہنچے تو کوئی واقف نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے اکیلے جب ایک سائے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک دعا مانگی، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ان کی قلوب پر اللہ کی طرف سے ورود ہوتا ہے، چونکہ عبدیت کی شان میں سب سے زیادہ وہ کمال رکھتے ہیں، لہذا ورود ان کے قلوب پہ ہوتا ہے.
انہوں نے ایک عجیب دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر میں تنوین تنکیر اور تقلیل کے لیے ہے۔ اے میرے رب، جو بھی کچھ بھی آپ تھوڑی سی چیز مجھے عطا فرمائے خیر میں سے، بھلائی میں سے، رزق میں سے، میں اس کا محتاج ہوں، تھوڑی سی چیز کا بھی محتاج ہوں۔ علماء نے لکھا کہ قبولیت دعا بڑی عجیب ہوئی، بالکل بے یار و مددگار تھے، کوئی واقف حال نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کھانے کی ضرورت تھی، مکان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں پوری فرما دی آنن فانن۔ ان کو جو اہل ملا ہے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور ان کو جو سسر ملے وہ شعیب علیہ السلام ملے۔ یہ دعا کی قبولیت ہے، اور 10 سال کے لیے ملازمت ملی، اور اللہ نے مکان عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی بلانے کے لیے آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتے ہوئے، فرمایا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سارا قصہ بیان کیا، انہوں نے ان کو کھانا پیش فرمایا، کہنے لگے ہم اپنی خدمت کا عوض نہیں مانگتے، نہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدمت کا عوض نہیں ہے، یہ مہمان کا اکرام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد صاحب کو ایک مشورہ دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ دنیا کا صائب ترین مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ ان کو اجیر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو ملازم یا اجیر ہوتا ہے، بہترین اجیر ملازم وہ ہوتا ہے جو جسمانی اعتبار سے تندرست ہو، ذہنی اعتبار سے تندرست ہو، اور ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو، اور امانت دار ہو۔ اس ساری خوبیاں ان میں ہیں، امانت دار ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ دنیا کا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی اپنے طلباء سے کہ ہر وقت کوئی نگہبان نہیں ہوتا، نہ ہر وقت کی نگہبانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خود سے امین بن جائیں، امانت دار ہوں، اور خیانت نہ ہونے پائے۔ آنکھوں کے اعتبار سے بھی میں امین، اللہ نے کان عطا فرمائے میں امین، میرا جسم اس اعتبار سے میں امین، اور اخلاق کے اعتبار سے میں امین بن جاؤں، معاشرت کے اعتبار سے بھی میں امین بن جاؤں، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور جو میرے ذمہ داری میرے ذمہ لگائی گئی ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اس کو کہتے ہیں امانت کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین بنائے، امانت دار بنائے، خیانت سے ہمیں بچا لے، ہم معاشرے کے ایسے کامیاب انسان بن جائیں کسی موقع پر خیانت نہ ہو۔ بلکہ ایک دو باتیں اور اگر میں بیچ میں عرض کر دوں، اجتماعی چیزیں جو سرکار کی ہوتی ہیں، جیسے ہم ٹرین میں بیٹھیں، اس کا پنکھا ہے، اس کی لائٹ ہے، اس کی سیٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں بلیڈ نکالوں اور اس کی سیٹ کو پھاڑ دوں، اس کی ٹرے کو توڑ دوں، ایک مزاج ہے لوگوں کا۔ اور میں بیت الخلاء جاؤں تو اس کی چیزوں کو توڑ دوں، ان کا پنکھا خراب کر دوں۔ ہماری ٹرین کے اندر جو لائٹس ہیں وہ ایک لوہے کے شکنجے میں لگی ہوتی ہیں، ایک جو ہے جال میں لگی ہوتی ہیں، لوہے کا جال بنا ہوتا ہے تاکہ کوئی لائٹ اتار کے نہ لے جائے۔ اس بارے میں ہم سب امین ہیں۔ اچھا، پھر ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں، بس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، یا لوکل ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات ان باتوں کو دین نہیں سمجھا جاتا، یہ دین کا حصہ ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تھا تھانہ بھون سے کہیں آگے، تو وہ کماد ہوتا ہے گنے نہ، بلکہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے. اس علاقے کے کماد اور گنے معروف تھے، مشہور تھے. تو انہوں نے وہ کماد اور گنے لیے ہوئے تھے. وہاں پہنچے تو اپنا ٹکٹ لے چکے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں کسی جگہ چلا جاؤں، وہاں تلوا لوں، اس کا وزن کرا لوں، وزن کرانے کے بعد اس کو گاڑی میں رکھوں، ٹرین میں رکھوں. تو جو وزن کے کانٹے پہ گئے تو وہ صاحب ان کے واقف تھے. وہ کہنے لگے آپ کیوں وزن کراتے ہیں حضرت، کیا ضرورت ہے اس کی، اور میں اس ٹرین کے اندر ہی ہوں، میں نہیں پوچھنا آپ سے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ یہ سامان گاڑی میں رکھ لے، تشریف لے جائیں. حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے اگلے اسٹیشن کی طرف جانا ہے. کہنے لگے جناب اگلے اسٹیشن پر بھی میں ہی ہوں، میں نے آپ سے نہیں پوچھنا، تو آپ کیوں وزن کرواتے ہیں، اس کی پرچی لیتے ہیں، اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آگے میرا ایک ٹی ٹی اور واقف ہے، میں ان سے کہہ دوں گا. انہوں نے بھی آپ سے نہیں پوچھنا، تھانہ بھون تک آپ پہنچ جائیں گے، آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا وزن کے بارے میں اور اس کی پرچی کے بارے میں. حضرت نے فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا. کہنے لگے آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. وہاں بھی کوئی واقف ہے جو یہ بات کر دے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے؟ خاموشی طاری ہو. کہنے کہ نہیں حضرت وہاں کوئی واقف نہیں. کہنے کہ بھائی یہ وزن کر لو، اس کے پیسے لے لو اور پرچی دے دو. تھانہ بھون سے کوئی شخص آتا جاتا تھا، اس کے معاملات اتنے صاف ہوتے تھے کہ لوگ ملاقات کرتے ہی پہچان لیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آنے جانے والے ہیں، کہ انہی کے معاملات صاف ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں، ابھی سے نیت کریں. میرا حق کسی پر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کے صحیح یقین عطا فرما. اللہم انا نسألک قلوبا اواہتا مخبتتا منیبتا فی سبیلک. اے اللہ ہم آپ سے ایسا دل مانگتے ہیں جو آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، آپ ہی کی طرف عاجزی کرنے والا ہو، اور آپ کی عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہو. اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین. اے اللہ ہمارے دلوں پر آئے ہوئے قفل کھول دے اور اپنی نعمت ہم پہ پوری کر دے اور اپنا فضل ہم پہ بہا دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.